السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ سادات کرام، بالخصوص حضرت سید شبیر حسین بابو صاحب، مسجد کی رونق جملہ حاجی صاحبان، ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول اللہ کے سنت خطبے کے بعد قرآنی آیت اور ایک کلمے کا ایک جز آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے۔ اس کے معنی اور مطلب کو تو الحمدللہ سب اس کے حافظ ہی ہوں گے، قریب سب کو زبانی عربی متن کے ساتھ ترجمہ بھی یاد ہوگا۔ پھر بھی مقام ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے بھاشنتر کو، اس کے ارتھ کو آپ حضرات تک پہنچا دوں۔ اس سے پہلے بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے اپنے آقا و مولا مکے اور مدینے کے دلہا صاحب انا اعطیناک الکوثر جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری، پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما ہر عاشق رسول بارگاہ رسول و آل رسول میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارے قاعدے اور رولز کے خلاف ایک نعت کے بدلے دو نعتیں ہو گئی۔ قرآن مجید و فرقان حمید یہ ایسی آسمانی کتاب ہے، ایسی پاکیزہ کتاب، ایسی
عظمت و بلند رتبے والی کتاب، کہ اس کتاب کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اس کتاب کو جیسی نظر والا اپنی نظر سے دیکھ لے اسے وہی مل جائے، ایسی کتاب کہ اتہاس کا جانکار آئے تو اتہاس کو ڈھونڈے تو اتہاس اسی میں ملے، بھگوڑ کا جاننے والا آئے بھگوڑ کو تلاش کرے تو بھگوڑ اسی کتاب میں ملے، سائنسداں آئے اپنے وگنان کو تلاش کرے تو اسی میں وگنان ملے، اور ایک عاشق سعدی امام و عشق و محبت اعلی حضرت اپنی عشق کی نظر سے اس قرآن کو دیکھے تو قرآن نبی کی نعت نظر آئے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ نادانوں، نبی کی نعت کی صورت میں ہم قرآن سناتے ہیں، تو دل نے چاہا تو ایک کی دو نعت ہو گئی، نعت کی صورت میں ہم نے قرآن پاک کو سنا۔ اور دوستو یقین جانیے، نعت رسول پاک یہ ایک محبت والا عمل ہے، اس کا بیان اگر آپ قرآن میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا، مگر یہ محبت والوں کا عمل ہے، اور محبت والا عمل بارگاہ الوہیت میں کبھی رد نہیں ہوتا، ہمیشہ قبول ہی قبول ہوتا ہے، لہذا ایسے محبت والے عمل ہمیشہ کرتے رہنے چاہیے۔ یہی عمل کل بروز قیامت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو جائیں گے۔ ارے یار، میں نے قرآن پاک کی جس آیت کو پڑھا، اس آیت کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اتنا عظیم کلمہ کہ پہاڑ کے برابر ہے، بھی اس کے گناہوں دل کی گہرائی سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اتنا عظیم کلمہ۔ گویا کہ ایمان والا بننے کے لیے نہ پہاڑ سے ٹکرانا پڑتا ہے، نہ آگ میں کودنا پڑتا ہے، نہ پانی میں تیرنا پڑتا ہے، نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، نہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کچھ نہیں، کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہو گئے ایمان والے۔ اور دوستو، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، پہلے انکار،
نہیں ہے کوئی پونجا اور پرارتھنا کے لائق، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں کوئی خالق، نہیں کوئی مالک الا اللہ، مگر اللہ کے سوا۔ پھر اس بات، پہلے انکار پھر اقرار۔ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ دعویٰ ہے، اللہ ایک، اللہ کا کوئی آکار نہیں، اللہ نراکار، اللہ نرنجن، اللہ کی کوئی صورت نہیں، اللہ پاک صاف ایک نور ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ، اور محمد الرسول اللہ دعوے کی دلیل۔ دعوے کی دلیل محمد الرسول اللہ۔ اس کا کیا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دلیل اس لیے ہے کہ حضرت آدم آئے تو آدم نے کہا لا الہ الا اللہ، لوگوں نے پوچھا دیکھا؟ تو آدم نے کہا کہ دیکھا نہیں، سنا۔ دیکھا نہیں، سنا۔ حضرت نوح آئے تو نوح علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ۔ نوح کے ماننے والوں نے پوچھا دیکھا؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، سنا۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے آئے سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پوچھا گیا دیکھا؟ سب نے کہا دیکھا نہیں، سنا ہے۔ مگر قربان جاؤں امام الانبیاء پر، قربان جاؤں مصطفیٰ جان رحمت پر۔ آقا آئے، آقا نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ۔ ان کے ماننے والوں نے پوچھا، ان کا کلمہ پڑھنے والوں نے پوچھا، ان پر درود پڑھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ دیکھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا رب ایک اچھی حسین صورت والا ہے۔ سنا نہیں، دیکھا ہے۔ اور دوستو، جب رمضان میں 30واں روزہ آتا ہے یا 29واں روزہ آتا ہے تو ماہ شوال یعنی کہ عید کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ کوشاں کوشاں دوڑے دوڑے، کوئی چھت پر نظر آیا، کوئی کھلے میدان میں نظر آیا، کوئی اپنی گھر کی کھڑکی پر نظر آیا۔ کیا ہے؟ کہا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اور جب چاند کسی کو نظر نہ آئے تو آخر کار فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو، تھوڑا انتظار کرو، کوئی دیکھنے والا آ جائے۔ تو پھر قاضی صاحب کے پاس آتے ہیں، کہا حضرت چاند دیکھا، چاند دیکھا، کیا آپ نے اپنی ماتھی کی آنکھوں سے دیکھا؟ تو آنے والا کہتا ہے کہ دیکھا نہیں، سنا۔ کہا تیری گواہی نہیں مانی جائے گی،
دوسرا آیا سنا دیکھا نہیں، تیری گواہی نہیں مانی جائے گی۔ پھر آخر میں دیکھنے والے آ گئے، پھر اسی پر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ماہ شوال کا چاند نظر آ گیا، ماہ شوال کا چاند نظر آ گیا، عید کا چاند نظر آ گیا۔ تو دوستو، حضرت آدم سے عیسیٰ تلک سارے آئے، کہتے گئے سنا ہے سنا ہے، محمد عربی کہتے گئے دیکھا ہے دیکھا ہے، تو میرے رب نے فرما دیا وخاتم النبی۔ اب دیکھنے والا آ چکا ہے، سننے والوں کی ضرورت نہیں، سننے والوں کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دیکھنے والا میرا حبیب آ چکا ہے، دیکھنے والا اللہ کا محبوب آ چکا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ دلیل ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ دلیل، اور لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیے اس کلمے میں ایک قابل غور بات یہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ، آدم شفیع اللہ، حضرت آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم شفیع اللہ، آدم کا نام نہیں، شفیع اللہ، آدم کی صفاتی نام۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام لا الہ الا اللہ، نوح اللہ، جتنے بھی انبیاء آئے ان کا کلمہ ان کا صفاتی نام بنا۔ عیسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، صفاتی نام۔ جتنے بھی انبیاء و رسول آئے سب کے کلمے کے پیچھے صفاتی نام آیا، مگر قربان جاؤں ہمارے نبی کا نام ہی اتنا عظمت والا کہ نبی کا نام ہی کلمہ بن گیا، محمد الرسول اللہ۔ نبی کا نام ہی اتنا بلند و بالا، نبی کا نام ہی اتنا عظمت والا، نبی کا نام ہی اتنا برکت والا کہ نبی کا نام ہی کلمہ ہو گیا، نبی کا نام ہی کلمہ ہو گیا۔ اور دوستو، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ محمد کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے، جس کی تعریف دنیا ختم ہو جائے پھر بھی جس کی تعریف چلتی رہے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا ایک نام ہے احمد۔ آسمان میں اور حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنے ماننے والوں کو کہتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی، ایک رسول اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی آئے نہیں، اور
احمد کا نام کا چرچا پہلے سے شروع ہو گیا. تو احمد یہ آسمانوں میں. اچھا، احمد کہتے کسے ہیں؟ احمد اسے کہتے ہیں جو تعریف کرنے میں سب سے زیادہ آگے بڑھ جائے. تعریف کرنے میں سب سے زیادہ آگے بڑھ جائے اسے احمد کہتے ہیں. اور مصطفیٰ کا نام احمد یہ آسمانوں میں حضرت جبرائیل امی بھی ہے. آسمانوں میں حضرت میکائیل، آسمان میں حضرت اسرافیل، آسمان میں حضرت عزرائیل اور اللہ کے بڑے بڑے مقرب فرشتے آسمانوں میں. اور فرشتوں کا کام ہمہ وقت اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تعریف کو بیان کرنا، اللہ کی حمد کرنا. اور کون فرشتہ کب پیدا ہوا وہ پیدا کرنے والے اللہ مالک جانے، اور پیدا ہونے والے فرشتے جانے، اور رب کے بتانے سے میرا مصطفیٰ جانے، میرا آقا جانے. دوستو کب سے پیدا ہوئے؟ اور فرشتے اللہ کے حمد بیان کرتے گئے، اللہ کی تعریف بیان کرتے گئے، اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے گئے، اللہ کی تحلیل کو بیان کرتے گئے، اللہ کی تعریف کو بیان کرتے گئے. مگر قربان جاؤں میرے مصطفیٰ نے اللہ کی ایسی حمد کی، اللہ کی ایسی حمد کی، اللہ کی ایسی تعریف بیان کی، اللہ کی ایسی تسبیح بیان کی، سارے فرشتے پیچھے رہ گئے اور آسمان میں میرا مصطفیٰ احمد ہو گیا. آسمانوں میں میرا مصطفیٰ احمد ہو گیا. اور سرکار بتاتے ہیں کہ میرے دوسرے دو بھی نام ہیں. حدیث شریف ساکسی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں میرا نام محمد، آسمان میں احمد. یہ دونوں نام قرآن میں آپ کو مل جائیں گے. یہ دونوں نام قرآن پاک میں آپ کو مل جائیں گے. آقا فرماتے ہیں کہ میرے دو نام اور بھی ہیں. ایک نام محشر میں مجھے محمود کہا جائے گا، محشر میں محمود کے نام سے مجھے پہچانا جائے گا. محشر میں سرکار کو محشر میں محمود کیوں کہا؟ اس لیے کہ مقام محمود کا مالک مصطفیٰ جان رحمت کو بنایا جائے گا، آقا کریم کو بنایا جائے گا. اور حدیث شریف ساکسی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھی امتی جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں چلا گیا، پھر حضرت جبرائیل چیک کرنے کے لیے جائیں گے جہنم میں. جب حضرت جبرائیل جہنم میں چیک کرنے کے لیے جائیں گے تو آقا کا کلمہ پڑھنے والے ملیں گے، اور وہ حضرت جبرائیل امین سے کہیں گے کہ رسول اللہ کو کہنا کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں مگر جہنم میں پریشان ہیں، جہنم میں پریشان ہیں. حضرت
جبرائیل علیہ السلام. یہ حدیث کسی اور کتاب میں نہیں بلکہ قرآن مجید کے بعد جس کتاب کا مقام بخاری شریف کی حدیث. جبرائیل جائیں گے مقام سدرہ جہاں آپ کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ جبرائیل سے ارشاد کرے گا، جبرائیل میرے محبوب کے امتی کا سندیشہ تو رسول اللہ تک پہنچا دو، پھر سدرہ پر ٹھہرو. تو اس وقت حضرت جبرائیل جنت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے اور عرض کریں گے، آقا کریم کیا ہے جبرائیل، آنے کی وجہ بتاؤ، آنے کا کارن بتاؤ. تو اس وقت جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ میں جہنم میں چیک کرنے کے لیے گیا تھا، وہاں پر آپ کا کلمہ پڑھنے والا آپ کا ایک امتی مل گیا. وہ کہتا تھا کہ میں آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. جب یہ سنیں گے تو آقا سجدے میں گر جائیں گے. آقا سجدے میں گریں گے. آقا جب سجدے میں گر جائیں گے میرا رب ارشاد فرمائے گا، محمد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو تمہاری سنی جائے گی، تمہاری سنی جائے گی، تمہاری بات کو مانا جائے گا. اس وقت آقا کریم ارشاد فرمائیں گے کہ مجھے جہنم میں جانے کی اجازت دی جائے، جہنم میں جانے کی اجازت دی جائے، اور میرا کلمہ پڑھنے والا، مجھ پر درود پڑھنے والے کو جہنم میں سے اٹھا کر جنت میں لانے کی اجازت دی جائے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کو اجازت عطا فرمائے گا اور آقا خود تشریف لے جائیں گے اور اپنے پر درود پڑھنے والے اور کلمہ پڑھنے والے کو جہنم میں سے اٹھا کر جنت عطا فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے. تو میرے آقا کو محشر میں محمود کے نام سے پکارا جائے گا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا چوتھا نام احد، چوتھا نام احد. اب جب احد کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے کہ بھئی اللہ بھی احد اور مصطفیٰ بھی احد، اس پر ویرودھ ہو جاتا ہے. اور کہنے والے کہہ بھی دیتے ہیں کہ تم نے اللہ کو بھی احد مانا، رسول اللہ کو بھی احد مانا، تو تم اسلام سے نکل گئے، تم اسلام سے باہر ہو گئے. مگر ہم رسول اللہ کی اس حدیث سے رسول اللہ کو ہم احد کہتے ہیں اور اللہ کو بھی ہم احد مانتے ہیں، مگر اللہ کو اس کی الوہیت میں احد مانتے ہیں. اللہ کو ہم رب کی ربوبیت میں احد مانتے ہیں کہ اللہ کی الوہیت میں رب جیسا کوئی احد نہیں، کوئی احد نہیں. اور مصطفیٰ کو ہم احد مانتے ہیں کہ مصطفیٰ اپنی نبوت اور رسالت میں احد ہے. مصطفیٰ جان رحمت اپنی نبوت و رسالت میں احد ہے. میرے مصطفیٰ جیسی کسی کی رسالت نہیں، میرے مصطفیٰ جیسی کسی نبی کی نبوت نہیں. اس لیے ہم اللہ کو اس کی الوہیت میں اور ربوبیت میں احد کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت میں احد کہتے ہیں. کہ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے. وہ ذات پاک ہے محمد الرسول اللہ. دوستو وقت ختم ہو گیا، ورنہ بہت زوردار حدیث پاک یاد آ گئی تھی، مگر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے زندگی سلامت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.